کمیشن آزاد ادارہ ہے، آزاد ہونا چاہیے، جو بھی ون کر کے آتا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے۔ یہ جمہوری تسلسل ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو بلہ نہیں ہے کردار کی بات۔ 1986 کے بعد جو حیدرآباد کا بیڑا غرق کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ حیدرآباد کا حال کس نے کیا۔ یونیورسٹیاں غیر آباد کر دی۔ جدید دور میں آج بھی ہم گٹروں کو، نالیوں کو روتے ہیں۔ آج دنیا جا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہے۔ حیدرآباد کے دشمنوں نے جو نفرتیں کا بیج بویا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 2018 میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، میئر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر آئے۔ ہم یہ رونا نہیں رونے کہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں۔ 85-86 سے لے کر ہمارے شہر میں، ہمارے حلقے میں یہ لسانیت کی جو بیج بویا گیا ہے، میں ذہنوں سے، دماغوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، 2018 میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ تھا۔ پاکستان کی عوام نے ان کی پالیسیوں کو اور ان کے جو پروگرام تھے، ان کی زیادتیوں کو جو 2018 میں ہوئی تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا۔ عمران خان کو جو پاکستان کا حال کر کے گئے، اس کے بعد ہم مسلسل یہی کہتے آ رہے تھے کہ جی الیکشن ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2024 میں فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 2018 کی نسبت 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ ووٹ لے گی۔ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بہت سارے جگہوں پر بہت سارے سوالیہ نشانات تھے، لیکن ہم اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہتے تھے، ہم جمہوری کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جمہوری تسلسل کو لے کر ہم آگے چلنا چاہ رہے تھے۔ چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا پہلا جو خطاب تھا اسمبلی میں، عمران خان کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کا ٹیم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کی بات کریں، آپ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو سدھارنے کی بات کریں، آپ پاکستان کے لیے کام کریں، ہم آپ کی ٹیم بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ بندہ اپنی انا پرستی پر رہا، اور پاکستان کا حال یہ کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو لانگ مارچ یہاں کراچی سے نکالا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو اپنے گھر بھیجا، اور وہ اتنا جنونی ہو گیا کہ وہ اداروں کو بھی اس طریقے سے لپیٹتا رہا، اپنے علاقوں اور شہروں کو لپیٹتا رہا۔ اپنی پارٹی پرائم منسٹر سے جانے کے بعد وہ نیم پاگل پن آ گیا، ایون یہاں تک کہ اداروں پر حملہ کرنا اور معتبر اداروں پر حملہ کرنا۔ آخر میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ چپتا پھر رہا ہے، وہ قیدی نمبر 804 بنا ہوا ہے، اور آج بھی اپنی شیطان گیریوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جتنی جمہوری پارٹیاں ہیں، جو پاکستان پرست ہیں، جو پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب اپنا اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہیں، الیکشن میں پارٹیسپیشن کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2024 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور اس میں نتائج جو بھی ہوں گے وہ پاکستان کے سب لوگوں کو قبول ہونے چاہیے، اور اس میں آگے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری رائے ہموار ہوں گی۔ یہ جمہوری تسلسل ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بی بی کی شہادت کے بعد ہمارے چیئرمین نے یہی کہا کہ ہمیں انتقام بھی لینا ہے تو جمہوریت کو مضبوط کر کے لینا ہے۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے آصف علی زرداری کی پوری زندگی نواز شریف نے جیلوں میں کٹوائی، اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سائن کیا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایکول بیسس پہ الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، آزاد ہونا چاہیے، اس کو اپنا کردار آزادانہ رکھنا چاہیے، جو بھی ون کر کے آتا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے بلے کا جہاں تک ایشو ہے، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ وہ کہا کہ جیسے پارٹیوں میں ملک کی جمہوریت کی بات کرتے تھے، پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہوتی ہے۔ اس کا ایک جمہوری تسلسل ہوتا ہے کہ جی انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں۔ اس انٹرنل الیکشن انہوں نے اس طریقے سے ڈمی انداز میں کیے۔ اب وہ ذاتی بات، الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کے پورا نہیں اترے تو سمجھ لو اس کے جسٹ اس کو پھر انتخابی نشان جو ہوتا ہے وہ پارٹی کو ملتا ہے، وہ اس کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ بلا ان سے لیا گیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا 88 میں۔ ہم سے تلوار لے کر پھر اس کے لیے تیر کے لیے ہمیں وہ کہا گیا تھا، لیکن پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ پاکستان کی بیسک مسائلوں کو ہمارے کون حل کر سکتا ہے۔ وہ ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کی حکمرانی کرتے ہیں، اس پہ آتے ہیں۔
جب انتخابی نشان ہمارے تلوار تھا، تلوار چھین کے ہمیں تیر دیا گیا، تبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی حالات تھے. پھر ہم نے بھی سروائیو کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 88 میں حکومت بھی بنائی، اس کے بعد بھی حکومت بنائی، آج تک ہم تیر کے انتخابات میں لڑ سکتے ہیں. تو بلہ نہیں ہے، کردار کی بات ہے. اگر عمران خان کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اس کا کردار ہونا چاہیے. بلے کا کیا ایشو ہے؟ بلے کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. جو میرا حلقہ ہے، حقیقت یہ بڑا کنجسٹڈ آبادی کے اوپر اور غریب طبقہ 80 بلکہ 80+ % جو ہیں لوگ، یہ غریب طبقہ یہاں پر رہتا ہے. جتنے بھی الیکشن ہوئے یہاں پر تاریخ رقم کی گئی تھی. جس پولنگ اسٹیشن میں 1500 ووٹ تھے، وہاں سے پولنگ اسٹیشن سے 1700 ووٹ نکلتے تھے. اس قسم کی ریگنگ ہوتی تھی. اور جب میں نے 2008 میں الیکشن لڑا تو اس ٹائم پہ انہوں نے خالد مقبول صدیقی میرے سامنے الیکشن میں تھے، انہوں نے 1,68,000 ووٹ لیے تھے. ٹوٹل ووٹ 2.5 لاکھ تھے، 1,68,000 ووٹ ایک ٹو مچ ہوتے ہیں. بہرحال میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانیے کو بڑھایا اور اس ووٹ کو میں آہستہ آہستہ جو میں 2002 میں 7,000 ووٹ تھے اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں 30-32 ہزار پہ لے کے آیا. اور میں کوشش کرتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے حلقے میں رہا ہوں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں. کبھی بھی نہیں میرے پاس جو پہلے 2008 میں خالد مقبول صدیقی الیکشن والے دن آیا، اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اس کے بعد طیب حسین آیا، اس کے بعد کوئی اس کا نام و نشان نہیں. اس کے بعد صابر قائم خانی 2018 میں آیا. صابر قائم خانی اسی تحصیل کا ناظم بھی رہا، یہاں سے پی ایس کا MP بھی رہا، یہ یہاں سے ابھی NM رہا. اب تک حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ہارنے کے باوجود ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر حیدرآباد کے لوگوں نے، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے کامیاب کیا، مجھے موقع دیا، تو میں نہیں کہتا کہ اپنے حلقے کو پیرس بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، مجھے بخوبی یاد ہیں، گلی گلی یاد ہیں، محلے محلے یاد ہیں اور انگلیوں پہ گننے والے ہیں. سارے جتنے بھی بنیادی مسائل وہ سب ہیں. آپ کے ایجوکیشن کے ہیں، آپ کے ہیلتھ کے ہیں، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر کے ہیں، آپ کے ڈرینیج واٹر سپلائی کے ہیں. جب سے پاکستان میں ان کی پارٹی بنی تب اقتدار میں رہیں. ایک تو صوبائی اقتدار میں، وفاقی اقتدار میں، لیکن لوکل اقتدار میں رہیں. ہمیشہ لوکل گورنمنٹ ان کے پاس رہی ہے اور انہوں نے ہی بیڑا گرک کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد شہر جیسا اتنا بہاروں والا شہر، خوبصورت شہر، محبت کرنے والا شہر، اس کی نفرتوں کی لپیٹ میں اس کو لے کر آئے. اس میں اتنا گند و کچرا وہ کیا گیا کہ حیدرآباد، لطیف آباد، شاہ لطیف آباد بھٹائی کے نام سے منسوخ ہے اور اس کا جو حال ہوتا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جاتا ہے. لوگ ہم پر ہنستے ہیں. اس کا مسئلے انسان کے جتنے مسائل ہیں وہ سب مسائل اس حلقے میں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں. ہم نے ابھی بھی بلدیاتی الیکشن میں، جبکہ ہمارے حریف تھے، ہم نے اس کے باوجود ہم نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس لیے بائیکاٹ کیا کہ ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا. 2018 میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، میئر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر آئے ہیں. یہاں پر MQM بھی تھی، یہاں پر PTI بھی تھی. اس کے باوجود ہم یہاں پر بھرپور طریقے سے جیت کے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے ہمارا میئر اور ٹاؤن آئے تو اس کے بعد ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں جو پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں ہم یہ رونا نہیں روئیں گے کہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں، ہم یہ رونا نہیں روئیں گے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد کو ایک نیا روپ دے کر اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش. سندھ میں اتنا کام ہوا ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ہم نے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش. آپ کا روڈ سیکٹر ہو، ہاؤس ٹو مارکیٹ، یہ نہیں کہتے کہ 100% صحیح ہے، 100% سب معاملات صحیح ہو گئے، یہ بھی نہیں کہتے. بہت کچھ کرنا ہے، بہت زیادہ کچھ کرنا ہے جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے. لیکن اب پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پورے سندھ میں ایک دریا سندھ کے اوپر پل تھا. آج دیکھیں بہت بڑے بڑے 3 پل ہیں. آپ کے RO پلانٹس ہیں، آپ کے NICVD کی صورت میں ہاسپٹل ہیں، آپ کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کو پروموٹ کر کے، ان کو فنڈ بڑھا کر، ان کو سول ہاسپٹل دیکھ لیں، کراچی میں جناح ہاسپٹل دیکھ لیں، SIUT دیکھ لیں، یہ سبوں کو پروموٹ کیا ہے. آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں NICVD کے ہاسپٹل ہیں، اب ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں آپ کو NICVD کے ہاسپٹلز ہیں. آپ کے سندھ کے بارڈر پہ جو پروونشل بارڈر ہیں جیسے سکھر اور لاڑکانہ ہیں، سکھر جو NICVD ہے اس کو پورے پنجاب کو کور کرتا ہے، لاڑکانے والے کو پورے بلوچستان کو کور کرتا ہے.
آپ کی انجیوگرافی ہوتی ہے وہ 5 لاکھ روپے میں ہوتی ہے، یہ فری آف کاسٹ کرتی ہے، یہ سندھ کرتی ہے۔ آپ کو تھر دیکھیں، تھر کو آپ نے کس طریقے سے بنایا ہے، آپ کے جتنے مین روڈ ہیں وہ مین روڈوں کو دیکھیں، یہ سارے یہ پیسوں سے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیپ فور جو ہے منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد کے معاملات ہیں۔ 18ویں ترمیم اب بھی کہتے ہیں کہ جو وفاق ہمارا NFCA ایوارڈ کا جو رائٹس ہے وہ ہمیں پورے نہیں دیتا، لیکن ہم بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا، دعویٰ کرتا کہ ہم نے سب کچھ صحیح کر دیا ہے، لیکن پر امید ہے اپنے چیئرمین سے، اپنی پارٹی سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پیچھے کام رہے ہوئے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ دیکھیں، حیدرآباد جب خوبصورت تھا، جب اچھا تھا، جب ہواؤں کا شہر تھا، جب روشنیوں کا شہر تھا، وہ 1985 سے پہلے تھا۔ 1986 کے بعد جو حیدرآباد کا بیڑا غرق کیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حیدرآباد کا حال کس نے کیا۔ میں تو آپ شہروں کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں نے ہمارے دلوں پر، دماغوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، نفرتوں کا، لسانیت کا۔ حیدرآباد کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اچھا حیدرآباد کر کے دکھائیں گے۔ جنہوں نے کیا اور ان کے ساتھ بھی ہوا، جنہوں نے حیدرآباد کے ساتھ بے وفائی کی، اس کے ساتھ ان کے اپنوں نے بے وفائی کی، اور آپ نے دیکھا کہ آج حال ان کا کیا ہے، کس طریقے سے یونیورسٹیاں غیر آباد کر دی، آپ کے پارکس غیر آباد کر دیے، دہشت گردی کہ یونیورسٹیاں بنا دی، یہاں پہ روز مار دھاڑ، تو ظاہر سی بات ہے کون آئے گا۔ حیدرآباد وہ شہر تھا جو حیدرآباد کی چوڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ آج یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹائل فیکٹریاں کتنی تھی، یہ سارا حیدرآباد کی فیکٹریاں مائگریٹ کر کے گئی ہیں۔ آپ کے پاس ہب تھا، انڈسٹری کی ٹیکسٹائل کا ہب تھا حیدرآباد کا، اس کو آپ نے وہ کر دیا، اس کی طرف سیریس ہو کر نہیں سوچتا۔ آج بھی ہم اس جدید دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس جدید دور میں آج بھی ہم گٹروں کو، نالیوں کو روتے ہیں، اور دنیا جا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہے، ہم آج بھی وہیں رو رہے ہیں، آج بھی ہم لائٹ کو روتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے۔ یہ کرائسس ہیں، یہ کرائسس تب ختم ہوں گے جب سب انا پرستی ختم ہوگی، سب لوگ اپنی انا پرستیوں کو ختم کریں گے، حیدرآباد کی بات کریں گے، سندھ کی بات کریں گے، ملک کی بات کریں گے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا، حیدرآباد ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا کام نہیں ہے۔ ہمارا منشور نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے شہروں سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں اپنی ذاتی جو میری رائے ہے، آپ یقین جانیں کہ میں ووٹ سے زیادہ جو پریفرنس دے رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 85-86 سے لے کر ہمارے شہر میں، ہمارے حلقے میں یہ لسانیت کی جو بیج بویا گیا ہے، میں ذہنوں سے، دماغوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے، پاکستان کی بقا کو مضبوط کرنا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، آنے والی نسل کو مضبوط کرنا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ یہ سب سے بڑا ویژن ہے میرا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ الیکشنیں ہوتی رہتی ہیں، آج بھی ہوں گی، 2019 میں بھی ہوں گی، میں نہیں ہوں گا اس کے بعد بھی ہوں گی، لیکن میں یہ جو نفرت انہوں نے، ہمارے مخالفوں نے اور جو حیدرآباد کے دشمنوں نے جو نفرتیں کا بیج بویا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور لسانیت کی بات تو پیپلز پارٹی نے کبھی کی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم سوچتے ہیں۔ اگر لسانیت کی بات ہوتی تو آج سٹی سے ہمارے 10-12 چیئرمین ہیں، وہ اردو بولنے والے ہیں، آج ٹاؤن چیئرمین ہمارے وہ اردو بولنے والا ہے۔ اس میں لسانیت کی بات تو کہیں ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کبھی سوچتے ہیں۔ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں سب کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب مل کر پاکستان کو اور مضبوط کریں گے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ کہ میری سیاست، اپنا فلسفہ میرے ساتھ ہے، بی بی کا، بھٹو صاحب کا، اس کا نظریہ میرے ساتھ ہے، اور ان کا ہی یہ ویژن تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں ووٹ مانگنے سے پہلے میں سب دوستوں کو جو اردو بولنے والے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں، دلوں سے، دماغوں سے یہ زنگ نکال دیں۔ ہماری جو محبتیں تھیں 2085 سے پہلے، اس محبتوں کو برقرار رکھیں، آؤ رشتہ نبھائیں، آؤ ہم ساتھ چلیں۔ یہ ہم نے اس سے پیار محبت سے ان کو لے کر موٹیویٹ کیا ہے۔ آج دیکھیں، ہم نے جو یوسیاں ہاری بھی ہیں، اب شارتی آباد ٹاؤن ہارے ہیں، لیکن آپ کا رزلٹ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں ملتا تھا، وہاں سے ہم نے 100 150 ووٹوں سے آ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں ووٹ ملے ہیں، ہم وہاں سے رسپانس ملا ہے۔ اور پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جو اہمیت اس بات کو دیتا ہوں کہ یہ نفرتیں ختم کریں، لسانیت کی بات ختم کریں۔ آپ کے ساتھ اپناپن والا ماحول رکھنا چاہتا ہوں، اپنے والا رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں حیدرآباد کا بیٹا ہوں، میں اس
اسی حلقے میں پیدا ہوا ہوں، اسی حلقے میں میرا والد پیدا ہوا ہے، اسی حلقے میں میرا دادا پیدا ہوا ہے، یہی میرا قبرستان ہے۔ مجھے آپ سے بے وفائی نہیں کرنی۔ آپ نے سب کو آزما کے دیکھا ہے، میں بار بار یہی دہراتا ہوں، آپ نے سب کو آزما کے دیکھا ہے۔ آج بھی حیدرآباد موہنجو دڑو کا جو ہمارا حلقہ ہے موہنجو دڑو کا وہ دیکھ دیتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آؤ ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، آؤ میرے ہاتھ مضبوط کرو، ہمارے چیئرمین کے ہاتھ مضبوط کرو، پیپلز پارٹی کو اپنا گھر سمجھو، پیپلز پارٹی پر آپ اپنا حق جتاؤ، پیپلز پارٹی کو اپنے دلوں و دماغوں میں بساؤ۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی مضبوطی کے لیے آپ نے این 219 پر مجھے ووٹ دے کر پاکستان پرست بن کر اور پاکستان کی خدمت کرنے کا آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ پریویس ٹائم میں کسی کا نام نہیں لیتا، جن جن کو آپ نے ووٹ دے کر منتخب کیے وہ دوبارہ نہیں آئے، وہ خالد مقبول صدیقی کی صورت میں ہو، وہ طیب حسین کی صورت میں ہو، صابر قائم خانی وہ بالکل آتا تھا، لیکن اس میں یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ آپ کی محرومیاں دور کر سکا۔ ان کو کروڑوں روپے، اربوں روپے ان کو وفاق سے فنڈ ملے، انہوں نے ہمارے سے سندھ گورنمنٹ جو ہے اب طیب حسین ناظم تھے، ہم نے صفائی کی مد میں ان کو 4 کروڑ روپے ایکسٹرا دیے، انہوں نے جو حیدرآباد کو کھنڈار کیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آزمائیں، انشاءاللہ تعالی۔ انسان دنیا باتیں یہاں رہتی ہیں، دنیا یہیں رہتی ہے اور باتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جو کمنٹمنٹ کریں گے وہ ہم آپ کی کمنٹمنٹ میں پورا اتریں گے۔ ایک دفعہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، آپ میرا ساتھ دیں، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں، ہم ساری محرومیاں ختم کریں گے۔ میں آپ سے سیاسی وعدے وچن نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے محبت کا رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔